اور اب ہم آپ کو جی فیصل آباد سے اسلام آباد لیے چلیں گے، کیونکہ اسلام آباد میں ہماری آج کی آخری کنٹیسٹنٹ تطہیر زہرا جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اور اس سے تھوڑی دیر بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کون سا ہمارا ایسا میل کنٹیسٹنٹ میں سے ایک کنٹیسٹنٹ ہے اور فیمیل کنٹیسٹنٹ میں سے ایک کنٹیسٹنٹ ہیں جو کہ اس مقابلے کو چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے۔ تو پہلے ہم آپ سے تطہیر زہرا سے نعت سن لیتے ہیں۔ تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے میں ہبا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں ہم کمنٹ لیں گے صدیق صاحب آپ سے۔ ماشاءاللہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا کلام، علامہ اقبال کا ہی کلام، ہاں بالکل انہی کا کلام ہے نا جی جی، اور ہر لفظ سمجھ میں بھی آیا ہے اور پڑھا بھی سادگی کے ساتھ ہے، اور جیسا علامہ اقبال نے لکھا ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کے ترنم کو انہوں نے اچھے انداز میں نبھایا، بہت اچھا پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے۔ فصیح بھائی میں نے اتنا ہی کہہ دیا، بہت اتنی لکی آپ تطہیر فصیح بھائی نے کہ بہت کیا بات ہے۔ آپ بتائیے۔ ٹھک 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 ہر جملہ اپنی جگہ پہ تھا، اس نے شروع کیا ختم کیا، اور دیکھو آخر میں آئیے ذرا بھی ڈری نہیں ہے، اتنے اطمینان سے پڑھا، کمال ہے ماشاءاللہ۔ جی احمد۔ میں ایگری کرتا ہوں، مگر مجھے یہ کہ پڑھتے پڑھتے کہیں 2 سر 3 سر ادھر ادھر ہو رہے تھے، آگے انترے میں بھی استائی میں بھی، دونوں جگہوں کے اوپر، کہ اتنا مضبوط پڑھنے کے بعد جب وہ کہیں حرکت لے رہی ہیں تو ان کا سر بکھرا ہے، اور 2-3 جگہوں پہ بکھرا ہے۔ ہاں انترا نہیں بولا، انترا پورا اوپر لے کے نہیں گئی ہے، وہاں بھی رک گئی ہیں، وہاں انترا انہوں نے صحیح نبھایا ہی نہیں ہے، مطلب جس طرح اس کو نبھانا چاہیے تھا وہ ایسے نبھایا نہیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی ایک کریکشن کرتے تو کلام آتا ہے، سنی بھی یہ نعت ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے اصلاح ہو جائے گی، اگر یاد ہے۔ مجھے آتا نہیں ہے، آپ کو ویسے یاد ہے، لیکن مگر دیکھیے غلطیاں ہیں، تو ہم سب کا جو فیصلہ وہ یہی کہ آپ پڑھا تو بہت اچھا ہے، مگر یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اور یہ پہلا مرحلہ ہے، اس سے سب باتیں کر رہے ہیں، آگے تو پھر ان کی مرضی ہے نا۔ اچھا، ان کی بات کتنی سافٹ چل رہی ہے، پہلا مرحلہ اب انترے میں غلطی کیا ہے، وہ پھر اس کو غلطی کی نشاندہی ہونی چاہیے نا۔ ہاں تو یہی میں بول رہا ہوں کہ سر ان کا ایک تو کچا ہو گیا تھا، پھر جہاں ان کو اوپر جانا تھا وہ گئی نہیں، تو وہ بتاؤ، 2 چیزیں تو ہو گئی۔ ارے بھائی تو اس کو نہیں گئی، اس کی آواز، اس نے سوچا ہوگا کہ میں اس وقت اگر وہ اوپر جاتی تو آپا کمپٹیشن میں آ رہے ہیں تو آپ کو صحیح طرح نبھانا ہے نا، ہر چیز پہ پختگی ہونی چاہیے۔ آپا ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، جب آپ نے انترا لیا ہے تو آپ اس کو پورا نبھائیں۔
آپ آدھا انترا بول کے آپ نے ریپیٹ بھی نہیں کرا اس کو، ایک دفعہ اور ذرا جہاں تک ان کی رینج ہوگی وہ شاید وہیں تک ہوگی. رینج تو ہے اس کی اور بہت پیاری رینج. جہاں تک ان کو جانا تھا وہ چلی گئی. آپ بالکل صحیح گئی ہیں. اس سے آگے تو آپ ان کو جانا تھا آپ صحیح کر سکتے ہوتا ہے، وہ نہ کر سکتے. لیکن جو ہم نے سنا ہوا ہے وہ اس سے اچھا ہے، جو یہ نہیں نبھا پائی ہیں. اب ہم نے جو سن لیا وہ بھی اچھا ہے، مگر دیکھو پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو ادھر ہی ہو. مدیہ بات یہ ہے کہ بہت سادگی سے پڑھا ہے، اچھا پڑھا ہے، لیکن پچھلے والے کا جو اثر یہاں پہ یہاں پہ معروف بھی بولنے آج کمنٹ کرتے. معروف کافی دیر سے چپ ہے. جی معروف. نہیں میں بالکل سلمان بھائی جو کہہ رہے تھے کہ جو اس کا انترا ہے وہ پوری طرح انہوں نے نہیں لیا اور ایک ہی بار پڑھا انترا. ہمیں لگا کہ ابھی دوبارہ انترا اٹھائیں گے بٹ انہوں نے وہ ایک ہی بار پڑھا. بہت اچھا، بہت سادگی سے جتنا انہوں نے کلام پڑھا بہت، لیکن انترے کی جو خوبصورتی تھی وہ نہیں آ پائی. بلال بھائی ایکچولی یہ سارے کلام جو ہے نا ان سارے حضرات نے اتنی دفعہ سنے ہوئے ہیں کہ وہ پڑھنا نئے انداز سے بڑا مشکل ہوتا ہے. اب وہ اگر ویسا نہیں پڑھا جیسا کہ اس کو پڑھنا چاہیے تو ہو سکتا ہے اس نے ایسا ہی سوچا ہو کہ مجھے یہیں تک جانا ہے، اس کی اپنی رینج ہے، اس نے اپنے مطابق پڑھنا ہے. مجھے تو اس میں بالکل ٹھیک لگا. بھائی ہم تو بار بار کہتے ہیں اپنی آواز نہیں، وہ اسی ایک بات بولوں، وہ اسی وجہ سے نہیں جا سکی کیونکہ انہوں نے سروپ پڑھ لیا تھا، اس وجہ سے وہ انترا صحیح نہیں لیا. مجھے بھی لگا مجھے پوچھنے کی عادت ہے کس کو لگا کہ اوپر ہو گیا. صحیح جو ہے نا وہ ہے یہ تو اس کی عقل مندی ہے، سمجھ کے پڑھا. چلیں اویس، بہت ہی معافی کے ساتھ میں آپ کا وقت جو ہے نا کیونکہ